نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالتہ سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر، درست طریقے کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ درود کی کثرت کی برکت سے دنیا کے اندر بھی غموں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے چھٹکارا ملے گا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ اس کے انعامات ہمیں عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، وراثت اور وصیت کے متعلق شرعی احکامات ہم اس پروگرام میں، اس سلسلے میں گزشتہ پروگرام میں بھی کچھ احکامات بیان ہوئے، اور آج بھی اسی سے متعلقات کئی چیزوں کو یہاں ہم ڈسکس کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آپ شامل رہیے، اور آج ہمارے ساتھ مہمان بطور خاص مفتی کفیل صاحب اس پروگرام میں شامل ہیں۔ حضرت خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں۔ وراثت سے متعلق کچھ چیزوں کو ہم نے گزشتہ پروگرام میں وہ شامل سلسلہ سوالات کیے تھے، اور میں چاہوں گا وہیں سے ہم کچھ آغاز بھی۔ بسا اوقات نابالغ بچے وہ وارث بھی بن رہے ہوتے ہیں۔ اب نابالغ بچے وارث بن رہے ہوں، اور پھر وہ چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں ان کو، اور کئی اس طرح کے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں کہ جو معاذ اللہ بسا اوقات چیزوں کو اپنے ناموں پر تقسیم کر لینا، اپنے ناموں پر ان کو رجسٹرڈ کروا لینا، اور قانونی بھی تقاضے پورے کر کے اس طرح یتیموں کا مال جو گویا کہ دبا لینا اور کھا لینا، شریعت کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک شخص کے مرض الموت میں، جس میں اس کا انتقال ہو گیا، اس کے پاس جو ہے وہ موجود تھے، چراغ جل رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس شخص کی جیسے ہی سانسیں ٹوٹیں، آپ نے چراغ بجھا دیا۔ اللہ۔ کسی نے پوچھا آپ نے چراغ کیوں بجھا دیا؟ فرمایا کہ اس کے انتقال کے ساتھ ہی اب اس چراغ کے تیل میں ورثاء کا حق متعلق ہو گیا، یا ورثاء کا، وہ اس کے مالک ہو گئے، وہ اس کے مالک ہو گئے، اور ان کی اجازت کے بغیر کیسے جو ہے وہ۔ تو اندازہ کیجئے کہ کتنی معمولی سی چیز ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مال وراثت کا کس قدر خیال رکھنا کہ جس کا مال ہے اس کو ہی دینا، اور بالغ ہیں تو اس کی اجازت سے ہی خرچ کرنا۔ بالغ کی قید یوں لگائی کہ نابالغ تو اجازت دے، جب بھی جو ہے وہ آپ خرچ نہیں کر سکتے اس کا ایسا خرچ کہ جو کہ شرعاً جائز نہ ہو یا عرف سے جو ہے وہ ہٹ کر ہو۔ تو اب جب اس کی اجازت نہیں ہے، جو آپ نے مثال دی وہ تو ایک ہے کہ جس کو سبھی معاشرے میں سمجھتے ہیں کہ یار یہ ظالم بیٹھ گیا، یہ غاصب بن کر بیٹھ گیا، لیکن اس سے پہلے دیکھیں بہت سارے لوگ دین کے نام پر یا جو ہے وہ اچھائی کے نام پر، نیکی کے نام پر بسا اوقات مال وراثت کو، مال ترکہ کو نابالغ بچوں کی موجودگی میں وہ مختلف چیزوں میں لگا رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، کہ جناب اس سے یہ خیرات کر دیں مرحوم کے اثار ثواب کے لیے۔ انتقال ہوا، اب انتقال کے بعد سوئم کا معاملہ ہوتا ہے، 10واں ہے، 40واں ہے، اس طرح کے مختلف ایصال ثواب کی صورتیں کی جاتی ہیں۔ تو اب اس میں جو ہے وہ اس بات سے قطع نظر کہ یہ مال ترکہ سے کرنا ہے یا کہاں سے کرنا ہے، مال ترکہ سے اگر کیا جا رہا ہے تو اب
بالغ ورثہ کے حصے میں سے کیا جائے، ان کی اجازت سے کیا جائے. یہ سارے احکامات ہیں جن کی طرف عمومی طور پہ نظر نہیں ہوتی. بس یہی ہوتا ہے کہ یار مرنے والے کا مال اس کے فاتح درود میں نہیں لگائیں گے تو کہاں لگائیں گے. تو بھئی مرنے والا کا وہ اب مال رہا نہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اپنے مال سے متعلق جتنا اس کا حق تھا وہ تھا کہ سنت کے مطابق اس کے کفن دفن کے انتظامات کیے جائیں. نمبر 1. نمبر 2، اس کا قرض ادا کیا جائے. ٹھیک ہے. نمبر 3 باری آتی تھی وصیت کی، کہ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 تک، تہائی مال تک وہ وصیت نافذ کی جائے. اور پھر چوتھے نمبر پر وہ مال اب اس کا نہ رہا، صحیح، اب اس کے مال کے اندر اس کی کچھ نہیں چل سکتی، اب وہ ورثہ کا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ورثہ نابالغ ہیں تو زیادہ شدید احکامات ہیں کہ بہت ساری چیزوں کے اندر وہ اجازت دینے کا اختیار ہی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. وہ صدقہ کر، وہ اگر چاہیں بھی کہ ہم اپنے والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کر دیں، ہم اپنا مال دے رہے ہیں کہ والد صاحب کا ایصال ثواب کر دیں، نہیں کر سکتے وہ. صحیح. تو ایسی صورت کے اندر جب کبھی ایسا کرنا ہو تو ایصال ثواب سے منع نہیں کیا جا رہا، صدقہ و خیرات سے منع نہیں کیا جا رہا، یہ دونوں کام کریں، ٹھیک ہے، مگر جائز طریقہ کار سے صحیح. کریں. یا تو آپ اپنے مال سے کر دیں، ٹھیک ہے، یا پھر ورثہ کے اندر جو بالغ ہیں ان کی اجازت سے، بخوشی ان کی اجازت سے جو ہے وہ کام جو ہے وہ کیے جائیں. ٹھیک ہے. اور اس اگر بات کا خیال بغیر اجازت کریں گے تو وہ پھر صرف ان بالغین جو بالغ افراد ہیں انہی کے حصے میں شمار ہوگا. نہیں، وہ ان کی اجازت کے بغیر اگر کریں گے تو ان کے اوپر بھی شمار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اسی پر ہوگا جس نے خرچ کیا ہے. صحیح، جس نے خرچ کیا ہے، کسی کی بھی اجازت نہیں لی، کسی کی بھی اجازت نہیں لی، بالغ ورثہ کی بھی نہیں لی. اب بعد میں وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ دیگے پکوا کے جو ہے وہ تقسیم کر دی تھی آپ کے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے، اس کے پیسے مجھے دے دیں ذرا آپ. صحیح، وہ بولے بھائی آپ نے ہم سے پوچھ کے تھوڑی کی تھی. صحیح بات ہے. تو یہی سمجھے کہ آپ والد صاحب کے دوست ہیں یا آپ رشتہ دار ہیں، آپ اپنے طور پہ جو ہے وہ اپنے مرحوم کے جو ہے وہ ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں. تو بہرحال ورثہ کے اوپر لازم بھی نہیں ہے، اور چاہیے یہ کہ کوئی بھی خرچ کرے اپنی جیب سے کرتا ہے تو جتنا چاہے کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بعد میں ورثہ سے لوں گا، ان سے تقاضا کرو، تو پھر بہرحال پہلے ان سے اجازت لے، اور وہ جتنی اجازت دیں اس کے مطابق ہی خرچ کرے. اور ان سے اجازت لینے میں بھی ان کو بھی یہ بات بتا دے صحیح، کہ بھائی آپ کے جو بالغ ورثہ ہے نا، فقط آپ ان کے حصے میں سے دیں گے. ٹھیک ہے. یہ آپ کے نابالغ جو ورثہ ہیں مرحوم شامل کے، نہیں وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے. اب ہم بات کرتے ہیں، اچھا یہ بھی، اور جو آپ نے اگلی بیان کی کہ لوگ اپنے نام کروا لیتے ہیں گارڈین کے طور پر، جی جی بھی نام کروا دیتے ہیں، نامینیز کے طور پر بھی اپنے نام کروا دیتے ہیں کہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو جناب ہم نکال دیں گے، یا ہم ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، ہم ان کی پرورش کر رہے ہیں، دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس اعتبار سے بھی اپنے نام کروا لیتے ہیں. اور پھر بعد میں وہ اس مال کو کھا رہے ہوتے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ اپنے پیش نظر رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ یتیم کا مال ظلمن کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں، اور عنقریب جو ہے وہ جہنم میں پہنچیں گے. اللہ. تو لہٰذا انہیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ وہ جو مال ان کو اس وقت بڑا جو ہے وہ لذیذ لگ رہا ہے، در حقیقت یہی کل قیامت کے اندر آگ کی صورت میں ان کے پیٹوں میں جائے. دوسری بات یہاں پر بزرگوں نے بڑی پیاری ارشاد فرمائی کہ آج جو تم کسی یتیم کے ساتھ کر رہے ہو، کیا پتہ کل کو تمہاری اولاد بھی یتیم ہو جائے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تمہاری اولاد کے ساتھ بھی وہی ہو جو تم نے کسی کی یتیم اولاد کے ساتھ کیا ہے. تو لہٰذا اس پہلو کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ہمیں اسلام نے تو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کا درس دیا ہے، بالکل، ان کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا، اس بات کا درس دیا ہے کہ انہیں اپنے باپ کے نہ ہونے کا احساس نہ ہو، نہ یہ کہ انہیں بار بار یہ احساس ستائے کہ یار باپ نہیں ہے تو لوگ ہمیں کیسے لوٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنی اولاد کے لیے بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے بھی ان کے خیرخواہی کرنی چاہیے. جہاں ہم سے ہو سکے ان کا لینے کے بجائے ہم انہیں اپنی جیب سے دے دیں، ان کی خیرخواہی کریں. تو انشاءاللہ اگر خدا نہ خواستہ کل کو ہماری اولاد یتیم ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی مددگار پیدا فرما دے. ماشاءاللہ. اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ مکافات عمل ہیں. جی، دنیا کے اندر آدمی بعض ایسی چیزیں اور اعمال ہیں، اچھائیاں کرتا ہے، اللہ آخرت میں تو اس کی انعامت عطا فرماتا ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اسے اس کی اچھائی مل جاتی ہے. بالکل. ماں باپ سے اس نے سلوک ہے، یتیموں سے اچھے انداز سے پیش آنا، ان کی مدد کرنا،
اور کفیل بھائی بعض صورتوں میں تو یتیموں کی کفالت ہی چچاؤں پہ اور ان پہ لازم آتی، وہ کوئی احسان بھی نہیں ہے، وہ تو شرعی حکم ہی اس طرح کفالت کو تو سمجھے نظام ہی جو ہے وہ ہمارے ہاں وہم و گمان میں ہی نہیں ہے جی۔ زیادہ سے زیادہ یہ جب کبھی طلاق وغیرہ کے مسائل آتے ہیں، آپ کے بھی علم میں ہے، تو اس وقت تو آتا ہے کہ بھئی بچے کی کسٹڈی کس کے پاس ہوگی طلاق کے بعد، بیوی کے پاس یا شوہر کے پاس، اور اس کا خرچہ اخراجات کون اٹھائے دے گا، بس یہ ایک ٹائم۔ جی جی۔ لیکن اب انتقال کے بعد جناب اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو اب کن صورتوں کے اندر دادا پر اخراجات آ رہے ہیں، نفقے کے احکام آ رہے ہیں، کن صورتوں میں ماں پر آ رہے ہیں، کن صورتوں میں چچاؤں پر آ رہے ہیں، صحیح، تو اس کے اپنے پورے احکامات ہیں۔ تو لہٰذا شریعت مطہرہ نے ہر ایک کے لیے بیان کیا گیا، اور کئی جگہوں کے اوپر یہاں یہ بھی ہے اس کے اندر نفقے کے احکام کے اندر کہ جتنا اس کا وراثت میں سے حصہ ہوتا ہے، جتنی پرسنٹیج ہوتی ہے، اسی شیئر کے اعتبار سے اس کے اوپر نفقہ لازم ہوتا ہے۔ کہ اگر مثلاً اگر یہ شخص جو ہے وہ انتقال کرے تو چچا کو اس کے پرسنٹیج اتنی ملنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اگر تنگ دست ہے، نابالغ ہے، اور اس کو نفقے کی جس وقت حاجت ہے، تو اب چچا پر اسی پرسنٹیج کے اعتبار سے لازم ہے کہ یہ اس بچے کا یا بچی کا جو ہے وہ نفقہ برداشت کرے، صحیح، اور اس کے اپنے احکامات ہیں۔ تو لہٰذا یہ تو ہمارے ہاں وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، لوگ مال لینے کے لیے تو آ جاتے ہیں، کئی یعنی ایسے کے لیے تو کئی افراد جس کا باپ مال چھوڑ کر مرا ہے، اس کے تو سنبھالنے کے لیے، گارڈین بننے کے لیے تو کئی افراد آ جائیں گے، لیکن جس کا باپ جو ہے وہ مال چھوڑ کر نہیں مرا، ان کو تنگ دست چھوڑ کر مرا ہے، ان کے لیے کتنے افراد جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ساتھ آ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ یار ان کا خرچہ جو ہے وہ ہم برداشت کریں گے ان یتیموں کا۔ حالانکہ فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنہ ہاکذا، حدیث پاک کے اندر، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی بالکل ساتھ ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بشارتیں دی ہیں، اور جنت میں اپنے ساتھی یعنی وہ ساتھ داخل ہو جائیں گے جنت کے اندر، یہ بھی فرمایا گیا ہے۔ اور پھر روایتوں میں وہ بھی تو ان کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے کہ آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہ کافی کہ جس کا خرچ اس کے ذمہ لازم ہے وہ نہ کرے، یعنی اس کے اوپر لازم ہو رہا ہے اس کا خرچ، اور پھر وہ کوتاہی برت رہا ہے اور اس کے اوپر وہ خرچ نہیں ادا کر رہا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی احکامات بطور خاص ہیں جن کے ہاں یتیم بچے ہوں، اور پھر وہ بھی اپنے عزیز اقربا اور قریبی، بعض اوقات بھائی کے انتقال ہو گئے تو اب اس کے بعد ان کے بچوں کے جو شرعی احکامات ہیں وہ کوئی معذاللہ یوں تو نہیں اب وہ فقیر بن جائیں گے یا مانگیں گے، شریعت کا پورا نظام ہے کہ اب ان کے اخراجات اگر وہ نابالغ ہے تو اخراجات اور کتنے کون سے جو ضروری ان کے معاملات ہیں وہ کس پر ہوں گے اور کیسے اس کو ادا کیا جائے گا، تو یہ بھی ہمیں سیکھنے والے معاملات ہیں۔ بس اوقات بیوہ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بس خود ہی کرے، محنت مزدوری کرے، بیوہ ہی خود اس کو سنبھالے، اگرچہ حدیثوں میں اس بیوہ کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جس نے اپنے چھوٹے بچوں کی وجہ سے آگے نکاح کو ترک کیا اور ان کی وہ پرورش کرتی رہی۔ کیا بات ہے۔ یہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ نفقے کے معاملے کو اور وراثت کے معاملے کو دیکھیں تو بہت ہی زیادہ دونوں کے اندر جو معاشرے میں جو فرق نظر آتا ہے، یعنی والدین سے وراثت مانگنے کو ان کی زندگی میں آ جاتی ہے اولاد کہ اپنا مال تقسیم کرو، ہمیں حق بھی نہیں بنتا، حالانکہ ابھی حق نہیں بنا، وراثت نہیں ہوئی، لیکن وہی والدین جو ہے وہ رل رہے ہوتے ہیں کہ کون سا بچہ ان کا نفقہ اٹھائے، وہ عاجز ہوتے ہیں کمانے سے۔ تو وہی اولاد جس طرح وراثت مانگنے آئی، کبھی اس طرح آ کے آپس میں لڑتی ہوئی نظر نہیں آئی کہ نہیں اپنے باپ کا خرچہ ہم اٹھائیں گے، تم نہیں، بھائی کہ چار بیٹے لڑ رہے ہوں، ہر ایک یہ کہہ رہا ہو کہ نہیں میں اٹھاؤں گا خرچہ، ایسا کبھی نظر نہیں آیا۔ لیکن آپ اس میں وہ کہیں گے ہاں آپ ہی کر لیں، ہاں آپ ہی جو اگر کوئی ایک اس طرح کا نکل گیا تو پھر اسی کو، اور جب وراثت کی تقسیم کی باری آتی ہے سب برابر تو جو ہے وہ سارے جو ہے وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس اعتبار سے بھی اپنے آپ پر غور و فکر کرنا ضروری ہے کہ ہم کس قدر جو ہے وہ خود غرض ہو گئے ہیں کہ جو ہمیں مل رہا ہے تو مال مفت دل بے رحم سمجھ کر تو ہم جو ہے وہ لینے کے لیے اس کے لیے جھگڑا بھی کر رہے ہیں، آپس میں ناچاکیاں بھی کر رہے ہیں، والدین کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں، لیکن جو ہم پر دینا بنتا ہے، جو ہم پر شریعت نے لازم کیا کہ والدین کی خدمت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کا نفقہ اٹھاؤ، تو جب اس کی باری آتی ہے تو ہم اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں، ہم ہیلے بہانے جو ہے وہ تلاشتے ہیں کہ اس ابھی تو ہمارا ہی پورا نہیں ہو رہا تو ہم والدین کو جو ہے وہ کہاں سے دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو لہٰذا یہ دو رخی چھوڑ دینی چاہیے، اور حقیقت کے اندر تو اگر والدین 1 روپیہ بھی نہ دیں
تو بھی صرف اس لیے کہ وہ میرے والدین ہیں، ان کی خدمت اور فرمانبرداری میں انسان کو اپنا سارا مال ان پر لٹا دینا چاہیے۔ اور ہر وقت ان کے آگے جو ہے وہ قرآن بیان فرما رہا ہے کہ ان کے آگے آپ بازو بچھائے کھڑے رہیں، ان کی خدمت بھی کریں اور پھر دعا بھی کریں کہ جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ کفیل بھائی، بڑے دو جملے ہیں اور واقعی دل کو چوٹ کرنے والے ہیں، اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے۔ چھوٹے تھے تو ہر کوئی ماں باپ کو کھینچتا ہے، میری ماں میری ماں، یہ تمہاری نہیں ہے میری ہے، چھوٹے چھوٹے بچے لڑتے ہیں۔ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر سب کہتا ہے تیری ماں، اس کو تم سنبھالو، اس کو تم، یعنی یہ بھی دیکھنے میں آیا۔ اور یہ بھی معاملہ دیکھیں، ایک والد کمائی کرتا ہے، والدہ کتنی مشقتوں سے اپنی ان بچوں کی پرورش کرتی ہیں، ایک والد 8 بچوں کو، 6 بچوں کو، ان میں 2-3 بیٹیاں بھی ہیں، ان کی شادیاں بھی کرنا، وہ سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن جب یہی ضعیف ہوتے ہیں تو 8 مل کر ان 2 کو نہیں سنبھال پاتے، اور یہ بسا اوقات محتاجی کی طرف وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، مطلب بڑی عمر کے آدمی، اور ان کے انتقال کے کچھ ہی مہینے پہلے میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو آپ کفیل بھائی، وہ بڑی مطلب اس افسردگی والے عالم میں، اور گویا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میرے 7 بچے ہیں، 7 کوئی نہیں، 7 بچے ہیں میرے، 7 کوئی نہیں۔ تو یہ بھی کبھی اس طرح کے بھی انداز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ توبہ کرنی چاہیے جو اپنے ماں باپ کے حق ادا نہیں کرتے، بڑھاپے کے اندر جب انہیں حاجت ہے، ضرورت ہے، اس وقت ان کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے سوالات، آپ کی کالز، وہ بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہمارے پاس جو ہے کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، کچھ آپ کے سوالات جو ریکارڈ کروائیں، اور یہاں بطور خاص کفیل صاحب مسئلہ یہ کہا کہ آپ نے کہا ہے انتقال کے بعد وہ مال ان کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، یعنی وارث اس کے مالک بن گئے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر مال زیادہ ہو، نصاب والا ہو، تو زکوٰۃ کے بھی معاملات پھر آئیں گے اس پر؟ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ زکوٰۃ کے بارے میں ہم یہ بات جو ہے وہ جانتے ہیں اور کئی بار بیان بھی کی جا چکی ہے کہ زکوٰۃ ہر قسم کے مال پر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، زکوٰۃ مال نامی پر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ مال نامی کیا ہے؟ کرنسی ہے، کیش ہے، اور یہ سونا چاندی ہے۔ تو واقعی یہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ کے احکام جو ہے وہ بنے، یہ اگر ان کے ملکیت میں آتی ہیں، ملکیت میں تھے، مثلا والدہ تھیں، ان کا جناب کئی تولہ سونا ہوتا تھا، ہے بعض کا، اب اس میں جتنا شیئر جو ہے وہ کسی بچے کا بنا، یا تو وہ شیئر جو بنا وہی نصاب کی مقدار تھا، ٹھیک ہے، یا وہ تو پورا نصاب کی مقدار نہیں تھا لیکن کچھ اس کے پاس اپنا پہلے سے بھی تھا، اور وہ بھی ان مال دونوں کو زکوٰۃ میں پلس سے، کریں، جی یہ سونا ہی تھا پہلے بھی، مثلا ان دونوں کو پلس کریں تو نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتا ٹھیک ہے، ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ہاں البتہ اس میں پھر اگلے احکامات ہوں گے کہ اگر وہ پہلے سے صاحب نصاب تھا تو جب اس مال کا سال پورا ہوگا اسی وقت اس کی بھی زکوٰۃ دے گا، اور اگر پہلے سے صاحب نصاب نہیں تھا تو پھر انتقال کے بعد جب سال گزر ہی آئے گا اور وہ مال اس کی ملکیت میں ہی رہتا ہے اور نصاب کی مقدار بھی ہوتا ہے تو زکوٰۃ لازم ہو۔ اچھا، یہ آپ نے خاص زیور کے بارے میں اور اس طرح کرنسی کے بارے پرائز میں بانڈ ہیں، یہ چیزیں بھی اگر موجود ہیں اور ان کا بقدر حصص دیکھ لیا جائے گا کہ اس کا شیئر کتنا بن رہا ہے، کتنے کا مالک ہے۔ اب مکان ہے، پورا بنگلہ تھا، والد صاحب اس میں رہتے تھے، والد کی ملکیت میں ہے، اب ابھی بٹوارا نہیں ہو رہا، تو اس بنگلے کی بھی کیا زکوٰۃ وہ وارث دیتے رہیں گے؟ اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ یہ مال نامی نہیں ہے۔ مال نامی وہ ہوتا ہے جو کہ آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہو، مال تجارت در حقیقت مال نامی ہوتا ہے، تو یہ انہوں نے جو ہے وہ خریدا تو نہیں، یہ تو ان کی ملکیت کے اندر جو ہے وہ والد کی جانب سے وراثت کے طور پہ آیا، تو اس مکان کی وجہ سے جو شیئر بنے گا تو اس کی وجہ سے زکوٰۃ تو لازم نہیں ہوگی، البتہ یہ شیئر حاجت اصلیہ سے زائد ہے اس کے، تو اس صورت کے اندر بہرحال اس کی وجہ سے قربانی اور صدقہ فطر کے احکام اپنی جگہ پر باقی رہیں گے، لازم آئیں گے، وہ لازم آئیں گے۔ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، بسا اوقات اس انداز سے بھی ملکیت ثابت ہے تو قربانی کے احکامات بھی آ رہے ہیں، کہیں زکوٰۃ کے معاملات آ رہے ہیں، تو یہ بھی کئی چیزیں ان سے متعلق ہیں۔ علم المیراث ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے، بہت سے احکامات وہ اس کے ضمن میں وہ بیان کیے جاتے ہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسے ہی بطور خاص آدھا علم فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے والد کا انتقال ہوا
اور بزنس چل رہا ہے، اس کا کاروبار ہے. اب کفیل بھائی ہوتا یہ ہے کہ بزنس ان کا جو چل رہا ہے تو بس اب بھائیوں نے سنبھال لیا، ٹھیک ہے جی. تو اب اس کے حوالے سے کیا رہنمائی ہے؟ دیکھیے جب ہم نے بات یہ کر لی کہ انتقال کی صورت کے اندر ملکیت کنورٹ ہو گئی وارثوں کی طرف، ٹھیک ہے. تو اب گویا کہ یہ سارے افراد اس کاروبار میں بھی شریک ہو گئے. اچھا. اس کو ہم شرعی اصطلاح کی اگر بات کریں تو یہ شرکت ملک کے اعتبار سے یعنی ملکیت کے اعتبار سے پارٹنرز بن گئے آپس میں، بن گئے. اور اب یہ ملکیت بھی ان کی جبری طور پر ہو جبری گئی. طور پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے وراثت کا اس کے مطابق ٹھیک ہے. ان کو یہ ملکیت ملی ہے. اب اگر بعض ورثاء مثلاً بہنیں ہیں وہ تو کاروبار نہیں کرتی، مثلاً بھائی یا بھائیوں میں سے بھی کوئی ایک آدھ یا چند جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اگر تو تمام ورثاء کی اجازت سے انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا، بھائی ٹھیک ہے اب ہم جو ہے وہ اس کو چلائیں گے، تو اس صورت کے اندر تو جو بھی نفع ہوگا یا نقصان ہوگا وہ ان میں سے ہر ایک شریک اپنے اپنے شیئر کے اعتبار سے برداشت کرے گا. نقصان ہوگا تو وہ بھی برداشت کریں گے، ٹھیک ہے. اور نفع ہوگا تو وہ بھی ان کو دیا جائے گا. صحیح. اور اگر جو ہے وہ بعض ورثاء اس کاروبار کو جاری رکھتے ہیں، بقیہ سے پوچھتے نہیں ہیں، ان سے اجازت نہیں لیتے، عام تو ہماری صورت عام طور پہ عموماً صورتحال یہی ہوتی ہے، تو اس صورت میں حکم یہ ہوگا کہ جو والد کے انتقال کے وقت کاروبار تھا صحیح اس میں تو ہر ایک جو ہے وہ اپنے اپنے شیئر کے اعتبار سے شریک تو ہو گیا، لیکن اب جو آگے نفع ہوا یا نقصان ہوا، نقصان فقط وہی برداشت کریں گے جنہوں نے کاروبار آگے بڑھایا، جن سے پوچھا نہیں تھا، جن سے اجازت نہیں لی تھی، وہ نقصان برداشت نہیں کریں گے. نمبر ایک بات تو یہ ہو گئی. اب جو نفع ہوا وہ نفع بھی در حقیقت ان افراد کا ہے کہ جن افراد نے اس کاروبار کو آگے بڑھایا، ٹھیک ہے. لیکن اس نفع میں سے ان کے لیے جو حلال نفع ہے وہ وہی ہے جو ان کے اپنے پرسنٹیج کے مطابق، اپنے شیئر کے مطابق. جو دوسروں کے مال کی وجہ سے نفع زیادہ ہوا، صحیح، جنہوں نے اجازت نہیں دی تھی، تو وہ نفع اگرچہ ان دوسرے افراد کا تو نہیں ہوا لیکن ان کے حق میں بھی وہ حلال نہیں ہے. صحیح. بلکہ ان کو حکم یہ ہے کہ یا تو اس نفع کو انہی وارثوں کو دے دیں ٹھیک ہے جن کا مال اس میں شامل تھا اور ان کی اجازت کے بغیر انہوں نے کاروبار بنایا، یا پھر صدقہ کریں، اور بہتر یہ ہے کہ انہی کو دیں کیونکہ انہی کے مال سے جو ہے وہ چیز جو ہے وہ بڑی ہے. تو یہ چیز ہے، لیکن بہرحال نقصان ان کے اوپر نہیں ڈالیں گے جبکہ ان کی اجازت سے انہوں نے اس کاروبار کو آگے کنٹینیو نہیں کیا. لیکن یہ کتنے مسائل، اب وہ سب یہی کہتے ہیں بھائی کمایا ہم نے تو نفع ہم کیوں ادھر ادھر بانٹیں، اور جب محنت ہماری لگی ہے، سب کچھ ہم نے اس کے اندر کیا ہے تو ہم نفع نہیں دیں گے. جی، تو اصل تو یہ ہے کہ ہم نے بیان کیا کہ جب ان سے بغیر پوچھا آپ نے لیا تو وہ نفع آپ کے لیے تو حلال ہے نہیں، آپ نے صدقہ ہی کرنا ہوگا. دوسرے کے پیسے استعمال جو ہے وہ کیے، اس کی اجازت کے بغیر کیے، اس کی وجہ سے گناہگار بھی جو ہے وہ توبہ بھی لازم ہے. تو لہٰذا اب صدقہ تو کرنا ہی ہے کم سے کم، تو کیوں نہ آپ اس چیز کے اوپر عمل کریں کہ اپنے ہی ان ورثاء کو دے دیں کہ جن کے مال سے نفع ہوا، اور اس کے اندر صلہ رحمی کا پہلو بھی جو ہے وہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ اب وہ بولیں بھائی جو کام کر رہے ہیں وہ بھی اتنا ہی پرسنٹیج لے رہے ہیں، جو کام جو ہے وہ نہیں کر رہے وہ بھی جو ہے وہ اتنا ہی لے رہے ہیں، تو ہمیں کیا فائدہ کام کرنے کا. تو اس میں کیا جا سکتا ہے کہ آپس میں پروفٹ جو ہے وہ طے کیا جا سکتا ہے کہ بھئی کام کرنے والے افراد کا جو ہے وہ پرسنٹیج زیادہ رکھ لیا جائے. صحیح. یعنی ان کا شیئر بن رہا ہے مثلاً 20%، لیکن آپ جس وقت سب بیٹھیں تو سارے ورثاء باہمی رضامندی سے یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ 2 افراد ہیں جن کا 20% بن رہا ہے لیکن یہ کام کریں گے، لہٰذا ہم ان کو 30% کی جو ہے وہ پروفٹ کے اوپر ہم ان کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس صورت میں بھی پروفٹ کے اعتبار سے تو 30% لے لیں گے کہ 10% گویا کہ ان کی محنت کا جو ہے وہ عوض ہو گیا. لیکن اگر خدا نخواستہ نقصان ہوگا تو نقصان بہرحال ہر ایک اپنے شیئر یعنی اپنے کیپٹل سرمایہ کے اعتبار سے برداشت کرے گا. نقصان ان کے اوپر 30% کے اعتبار سے نہیں ڈالا جا سکتا جب تک کہ وہ نقصان ان کی کوتاہی یا غفلت کی وجہ سے نہ ہو. لیکن مسئلہ یہ نا اس کے لیے بھی پہلے بیٹھنا تو ہوگا نا، طے تو کرنا ہوگا. جی بالکل. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ جب سارا کچھ ہو جاتا اس کے بعد جب لڑائی جھگڑے والا معاملہ ہے تو بیٹھنا ہے جی کہ اب ہم لڑ رہے ہیں. اب اس میں بھی بعض ایسے ہیں کہ جن کو خوف خدا ہوتا ہے، چلیں ہم کسی عالم صاحب سے، مفتی صاحب سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، جو فیصلہ آتا ہے ہم اس کو مان لیں گے اور اسی کے مطابق تقسیم کریں گے. بعض جس کے پاس جتنے اختیارات ہیں وہ اس کے مطابق کہتے ہیں اب لے کر آپ دکھاؤ. حالانکہ یہ معاملات اچھے
کئی چیزیں کرائے پر دی ہوئی ہیں، کرائے پر دی اب یہ کرائے جو آ رہے ہوتے ہیں اس طرح، اور بعض اوقات وہ جو فرنٹ پہ ہوتا ہے وہی لے رہا ہوتا ہے، وہی لے رہا ہوتا ہے، یا پہلے سے ہی والد صاحب نے اس کے حوالے کیا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی تمہارے ذمے ہے کہ تم وصول کرو کرایہ وغیرہ، صحیح، تو وہ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ اس میں بھی یہی ہے کہ کرایہ چاہے 1 روپے آ رہے ہیں، چاہے 100 روپے آ رہے ہیں، اچھا چاہے لاکھوں میں آ رہا ہے، صحیح، بہرحال وہ کرایہ بھی وہی ہر ایک وارث کے شیئر کے اعتبار سے اسے دیا جائے گا، اس کے وہ مالک وہ بھی اس کا ہوگا، وہ جو ہے وہ مالک ہے، وہ اس کو جو ہے وہ دیا جائے گا. بلکہ کئی صورتوں کے اندر جب نابالغ بچے ہوں گے تو اس صورت کے اندر تو اگر ان کی اجازت کے بغیر بھی اس شخص نے جو ہے وہ کاروبار میں آگے کام کیا تو اس صورت کے اندر بہرحال وہ نابالغوں کو ہی ان کا شیئر پروفٹ والا دینا ہوگا. تو مدنی چینل کے ناظرین، جو اس طرح کے معاملات کہ جن میں آخر جا کے لڑائی پر ہی اس کا اختتام ہونا ہے، تو وہ پہلے ہی اس کو دیکھ لیا جائے. اچھا کفیل بھائی، کروڑوں روپے کے معاملات، لاکھوں روپے کے بس اوقات یہ وراثت کے معاملات، اور پھر اس میں آگے اضافے، اس کو پہلے نہیں طے کرتے، شرم میں کچھ ایک دوسرے کی مروت میں اس طرح رکھیں گے. حیرت ہوتی ہے کہ آپ اگر کہیں سفر کرنے جا رہے ہیں، ٹیکسی رکشہ آپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، رکشے والا آپ کو کہے جی آج سب بیٹھ جائیں، وہاں پہنچ کے کر لیں گے، تو آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ لڑے گا وہاں جا کے، اب بھی طے کرو، اور شریعت بھی یہی کہتی ہے طے کرو اور پھر آپ اس سے سفر کر لو. تو جہاں 200-400 کا معاملہ ہے وہاں ہم کہتے ہیں اب بھی طے کرو تاکہ وہاں کی لڑائی نہ ہو. تو جہاں یہ لاکھوں کروڑوں روپے کے معاملات اور وراثت کے اور بزنس بالخصوص جو والد چھوڑ کر جاتے ہیں، آگے جا کر کس طرح کے معاملات ہیں، تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے، اور لڑائی سے پہلے ہی جو شریعت کے احکام ہیں اس کے مطابق ان میں تقسیم کاری وہ کی جائے. بڑھتے ہیں مزید آپ کے سوالات کی طرف. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ہم 5 بھائی اور 3 ہیں، اب 3 بہنوں کی بھی شادی ہو گئی ہے، اور وراثت میں والد صاحب کا گھر ہے، دکان ہے. تو اس حوالے سے شرع نمائے فرمائیں کہ ابھی ہم سب مل کر اس گھر میں رہ رہے ہیں، بہنوں کی شادی ہو چکی ہے، تو کیا جب بیچیں گے تب بہن کو حصہ ملے گا؟ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں ہمارے بارے میں. یہ انہوں نے سوال تو کفیل بھائی کیا ہے، بلکہ میں کہوں کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی نمائندگی کی ہے انہوں نے، کہ بعض اوقات کیش یا اس طرح کی صورت نہیں ہوتی. والد صاحب کا ایک ہی مکان ہوتا ہے، اسی میں رہ رہے ہوتے ہیں، اب بہنوں کی شادیاں بھی ہو گئی، اب بھائی رہ رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں یہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ لیکن در حقیقت یہاں بھی 2 پہلو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ اولاً تو بات یہ جب ہم نے کر لی کہ وہ اس کے اندر حقدار تو ہو گئی ہیں، ان کی ملکیت آ گئی ہے، اپنی ملکیت کا وہ تقاضا کر رہی ہیں، تو حتی الامکان انہیں دے دیا جائے. یقیناً آپ بھائیوں کو رہنے کی ضرورت ہے تو ہو سکتا ہے کہ بہنوں کو بھی پیسوں کی حاجت ہو اپنے گھر کے دیگر معاملات کے اندر، ٹھیک ہے. تو لہٰذا جس طرح آپ کو اپنی ضرورت کا خیال ہے، اسی طرح اس سے زیادہ بڑھ کر بہنوں کی ضرورت کا خیال بھی کرنا چاہیے. اب 2 آپشن ہیں کہ اگر کسی کے پاس کیش ہے تو وہ کیش کی صورت کے اندر بہنوں کو ان کا حصہ دے دیں، گویا کہ یہ انہوں نے کیش کے بدلے میں بہنوں سے ان کا حصہ جو ہے وہ خرید لیا. یا مثال کے طور پہ گھر میں رہ رہے ہیں اور دکان بھی ہے تو بھائی دکان سے الاؤٹ کر کے اس سے بہنوں کو حصہ دے دیا، اور اس کی جگہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ بھائیوں نے مکان کے اندر جو ہے وہ حصہ لے لیا. اگر دونوں کی ویلیو لگا کر آپ نے اس کا جو بھی شیئر بنتا تھا اس میں سے ادا کر دیں. تیسری بات رہ جاتی ہے کہ بھائی کیش بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اب جو ہے وہ 2 صورتیں ہیں کہ یا تو ابھی سے طے کر لیا جائے کہ بھائی ہم نے یہ حصہ بہن کا اتنے جو پرسنٹیج بنتی ہے یہ فلاں بھائی نے خریدا اور اس کی اتنی قیمت طے ہوئی، اور یہ فلاں تاریخ تک یا فلاں سال تک جو ہے وہ اس کی ادائیگی کرے گا. اس طریقے سے طے ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، اس کو پھر ادا کرنا ہوگا، اور پھر جب یہ معاہدہ ہوا اس وقت جو قیمت لگائی وہی ادائیگی لازم ہوگی. اور اگر اس طرح کچھ طے نہیں ہوا تو پھر بہرحال جب بھی وہ مکان بکے گا اور اس کی جو بھی قیمت ہوگی اس وقت کے اعتبار سے پھر بہنوں کو حصہ دیا جائے گا. یعنی وہ حصہ دار ہیں اس میں اور ان کا حصہ ہے اس میں، فی الفور اگر تقاضا نہیں ہے تو یہ رہتے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن وہ یہ کہ تقاضا نہ ہونا اور ایک یہ ہے کہ اپنے طور پر خیال کرنا خود کہ بھئی ہم کیوں جو ہے وہ روک کر بیٹھے رہے ہیں. لیکن یہ خیال ان کو یہ ضروری ہے کہ یہ حصہ ہے ان کا بھائی اس میں، بالکل جو ہے وہ اس کا حل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. جی مزید سوالات. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میرے خالو جان کو فوت ہوئے تقریباً 15 سال گزر چکے ہیں،
اور ان کی وراثت میں کچھ زمین ہے، اور ان کے بھائی بھی تھے، وہ بھی اب فوت ہو چکے ہیں، تو آیا کہ ان کی زمین سے جتنا حصہ بنتا ہے کیا وہ ان کے جو بھائی تھے ان کے بچوں میں بھی تقسیم ہوگا؟ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ بھائی تھے وہ غیر شادی شدہ ہوں، تبھی انہوں نے ان کی وضاحت نہیں کی، ان کے بچے نہیں ہیں جی، تو اب ان کے ایک بھائی تھے بعد میں وہ بھی فوت ہو گئے ہیں، تو اب کیا ان کی وراثت کا اگر تو جس شخص کی بات یہ کر رہے ہیں ان کا انتقال ہوا اور انتقال کے وقت ان کی اولاد کوئی بھی جو ہے وہ نہیں تھی، نہ بیٹا تھا نہ بیٹی تھی، غیر شادی شدہ تھے یا شادی شدہ تھے لیکن اولاد نہیں تھی، فقط بیوہ تھی، تو بیوہ تھی تو بیوہ کو حصہ ملے گا اس کا۔ صحیح۔ اور اس صورت کے اندر اب یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے والدین میں سے کوئی زندہ تھا یا نہیں۔ اگر والد یا والدہ زندہ تھے یا والدہ زندہ تھیں اور والد زندہ نہیں تھے تو پھر وراثت کا کچھ حصہ ان کے بھائی بہنوں کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر والد زندہ تھے تو پھر بھائی بہنوں کی طرف وراثت کا حصہ نہیں جائے گا، بلکہ بطور اسبہ جو ہے وہ بقیہ مال والد کو ہی مل جائے گا۔ اور جن صورتوں کے اندر بھائی کی طرف وراثت جاتی ہے اور بھائی کا انتقال ہوا جو ہے وہ اپنے بڑے بھائی کے بعد ہوا، صحیح، تو لیکن اس نے حصہ نہیں لیا تھا، اس وقت تقسیم نہیں ہوتی، تو جب کسی شخص کا انتقال جو ہے وہ ہو جائے بعد میں صحیح، اور اس نے حصہ لیا نہیں تھا تو پھر وہ اس کا حصہ اس کے ورثاء کی طرف کنورٹ ہو جاتا ہے، تو پھر وہی حصہ جو ہے وہ آگے اس کے بیوہ، اس کی اولاد، ان کے جو ہے وہ تقسیم ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی بڑا معاملہ ہے کہ شادی ہوئی، کچھ ہی عرصے بعد انتقال ہو گیا شوہر کا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی کوئی ایسی صورت آ گئی، اچانک انتقال والی کیفیت ہوگی۔ کیونکہ میں یہ بطور خاص اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو وہ ہے نا کہ جو رہ رہے ہیں، بچے بھی ہیں، گھر بار آگے چلتے گئے، تو اب وہ اس کو ماں کی ایک ماں کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے اور یہ سب معاملات، لیکن ابھی شادی ہوئی اور کچھ عرصے بعد انتقال ہو گیا، ایسی بیوہ کے بارے میں یہ اس کے لیے بہت سی اس کے ساتھ حق تلفیاں کی جاتی ہیں، اس کو کوئی حصہ نہیں دیتا بلکہ عدت کے ایام میں ہی گھر سے نکال دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ بیوہ کا دیکھیں، جب بوقت انتقال وہ اس کے نکاح میں تھی تو اب وہ وراثت کی حقدار ہو گئی۔ ٹھیک، اب وراثت کی تقسیم کے وقت وہ اس گھر میں ہو یا ایون اس نے آگے دوسری شادی ہی کیوں نہ کر لی، یہ بھی کہتے ہیں وہ تو شادی کر چکی ہے، تو بہرحال جس وقت انتقال ہوا وہ اس وقت حقدار تھی تو اس کو حصہ دیا جائے گا، چاہے اس نے آگے شادی کی یا نہیں کی، جو بھی معاملات ہیں، ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ بیوہ حقدار ہے اور اس کا حصہ دینا یہ لازم ہے۔ ٹھیک ہے، تو کتنا اگر ابھی شادی ہوئی، ابھی اولاد وغیرہ نہیں تھی تو کتنا اس کو دیا جائے گا؟ اگر جو ہے وہ اولاد نہیں ہے تو اس صورت کے اندر عورت کو چوتھائی جو ہے وہ ملے گا، 1/4 اس کے ٹوٹل مال کا جو اس کے اصول و ضوابط، یعنی کتنا مال، اور اس طرح اگر کوئی نہ دے تو یہ اس کے ساتھ کیسی ناانصافی ہے۔ دوسرا ہے کہ وہ مال پھر جب آپ کے مال میں ملا ہوگا جو کہ دوسرے کا مال ہے تو یقیناً وہ آپ کے مال میں برکت کا سبب کبھی نہیں بن سکتا، الٹا جو ہے وہ آپ کے مال میں ہلاکت کا سبب ضرور بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بیوہ نے چاہے آگے شادی کر لی ہو، چاہے کچھ بھی معاملہ ہو، اس نکاح چونکہ قائم تھا تو اب اس کو جو ہے وہ اس کا حصہ ملے گا۔ اچھا، بیوہ کو حصہ ملے گا یا مہر وغیرہ اگر شوہر نے وہ بھی نہیں ادا کیا ہوا تھا تو؟ مہر ہے، جہیز ہے، جو عورت کا جہیز کا مال ہے وہ تو عورت کی ہی ملک ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کو بھی نہیں روک سکتے۔ اسی طریقے سے اگر شوہر نے اپنی زندگی میں کسی مال کا مالک کر دیا تھا، گفٹ تحفے تحائف تقاضا جو ہے وہ واپسی کا نہیں کیا، یوں ہی مہر جو ہے وہ ہمارے زمانے میں اکثر مؤجل ہوتا ہے، بعد میں دینے کا ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ وفات کے وقت یا طلاق کے وقت دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ مہر جو ہوتا ہے وہ قرض ہوتا ہے، اس کا تعلق تو وراثت سے بھی پہلے کا ہے۔ اچھا، جو ہم نے ابتدائی طور پہ بیان کیا، جو بھی شخص مرتا ہے اور مال چھوڑتا ہے، پہلے اس کی تجہیز و تکفین، کفن دفن، اس کے بعد قرض کا نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ فقط اس سے اس کی بیوی کا مہر ہی ادا کیا جا سکتا ہے تو آپ مہر ادا کریں گے، اس کے بعد تقسیم نہیں ہوگی اگر مال ختم ہو گیا تو۔ اچھا، تو مہر بہرحال جو ہے وہ اس شخص کے اوپر قرض ہے جو کہ اس کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ ہاں، اگر عورت بخوشی جو ہے وہ معاف کر دے تو وہ ایک جدا بات ہے، لیکن بہرحال اگر وہ معاف نہیں کرتی، یا ہمارے معاشرے میں بعض جگہوں پر یہ بھی ہے کہ میت کے سر پہ ہاتھ وغیرہ رکھوا کر عورتوں سے مہر معاف بھی جو ہے وہ کان میں کر دیتے ہیں، کرواتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ پریشر کے اندر بس اوقات کرواتے کہ نہیں تم جو ہے وہ کرو، یہ کیسے جو ہے وہ جائے گا، تو اس طرح پریشر میں کرنے سے وہ معاف بھی جو ہے وہ کئی جگہوں پر نہیں ہوگا۔
تو لہٰذا جو مہر بنتا ہے اگر عورت بخوشی معاف نہ کرے تو بہرحال وہ مہر دینا ہوگا. اور یہ اچھا یہ نارمل ہم اس بیوہ کے نہیں، کسی کی اولادیں بھی ہیں اور جناب کبھی جو ہے وہ باپ کا جو ہے وہ انتقال جو ہے وہ ہو گیا ہے، تو اب بھی اپنی والدہ سے پوچھ لیں کہ بھئی والد صاحب نے آپ کا مہر ادا کر دیا تھا یا نہیں. اگر نہیں کیا تھا تو پہلے یہ مہر کی رقم آپ لے لیں، پھر اس کے بعد ہم وراثت کی تقسیم کی طرف جو ہے وہ جائیں گے. یعنی یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے. اچھا یہاں پہ تو شوہر کا انتقال ہوا اور خود بیوی فوت ہو گئی، اب شوہر نے مہر بھی اس کا نہیں دیا ہوا تھا، تو یہاں بھی کوئی مسئلہ آئے گا؟ جی بالکل، کہ وہ بہرحال مہر عورت کے اوپر عورت کو دینا تھا. اب عورت کو جو مال دینا تھا وہ تو شوہر پر لازم ہی ہے، عورت نہیں رہی نا. لیکن عورت کو جو بھی مال دینا تھا، عام حالات میں بھی دیکھیں کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور مارکیٹ سے اس نے جو ہے وہ پیسہ لینا ہو، جن لوگوں نے دینا ہے پیسہ ان پر تو لازم ہے کہ وہ دیں گے ہی دیں گے وہ پیسہ. جی اب وہ شخص نہ رہا تو اس کے ورثاء کو دیا جائے گا. یہی حال ہے کہ اگر جو ہے وہ آپ نے اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، تو اب بیوی کے ورثاء کو وہ حق مہر دیا جائے گا ان کے حصوں کے مطابق. ہاں البتہ اس صورت میں شوہر خود بھی جو ہے وہ وارث ہے بیوی کا اپنی. تو جب بیوی کا وارث ہے تو اگر اولاد ہے تو اس میں سے چوتھائی حصہ شوہر اپنا رکھ لے گا، اور بقیہ اولاد کے اندر اولاد میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کر لے گا. یعنی عورت کا مجموعی جو مال ہے حق مہر بھی یہ اس میں ڈال دے گا، اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دے گا اور اس اعتبار سے جو ہے وہ تقسیم کرے گا. اور اس صورت میں خاص طور پر کہ جب عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر بسا اوقات جو جہیز کا سامان وغیرہ ہوتا ہے وہ ایسے ہی سب جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر زیادہ احتیاط کیونکہ گھریلو امور خانہ داری کا سامان جو ہے وہ ہوتا ہے. اب اگر عورت کے نابالغ بچے بھی ہیں تو اس صورت کے اندر احکامات جو ہے وہ مزید سخت ہو جائیں گے کہ خیال کرنے کی جو ہے وہ حاجت ہے. تو پھر اس اعتبار سے بھی اس کے اندر خیال کرنا ضروری ہے کہ جو نابالغ ہیں ان کے مال کو جو ہے وہ دوسرے افراد جو ہے وہ بلا وجہ شرعی ہرگز استعمال نہ کریں. اس کا کوئی آسان طریقہ استعمال تو یہ معاملات ہیں اس کا آسان، بیڈ پڑا ہوا ہے، واشنگ مشین ہے، فریج لگی ہوئی ہے، سب کچھ چل رہا ہے، اس طرح کی چیزیں کیا کریں ہوتی ہیں. سیدی عادت علیہ رحمہ کے ایک مرید خاص تھے، انہوں نے بھی یہی سوال جو ہے وہ آپ سے کیا کہ ایسا ہوا ہے کہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یوں مسائل ہیں. تو پھر آپ نے وہاں پر ان کو حل ارشاد فرمائے کہ اس کا ایک حل یہ ہے کہ شوہر یا کوئی بالغ ورثہ ایک یا دو وہ اپنے جو ان کا حصہ بنتا ہے اس حصے کے اندر اس مال کو کر لیں. اچھا کہ یہ ہم نے اپنے حصے کے طور پر لے لیا اور جو بقیہ مال ہے مثلاً سونے کی صورت میں ہے، کیش کی صورت میں ہے، نقدی کی صورت میں، اس کو جو ہے وہ ریزرو کر لیں ان کے حصص کے مطابق نابالغوں کی طرف. ٹھیک ہے. یا پھر یہ کہ یہ اگر اتنا نہیں ہے کہ یوں الگ الگ کیا جا سکے تو پھر یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ورثہ میں سے ہی کوئی شخص یا کوئی باہر کا شخص جو ہے وہ اس کو مارکیٹ ریٹ کے اوپر جو ہے وہ خرید لے. اچھا اب خرید مثلا باپ ہی جو ہے وہ خرید لے سارا مال جو ہے مارکیٹ ریٹ پر، اور وہ پیسے جو ہے وہ پھر وہ ورثہ کے حصص کے اعتبار سے جو نابالغوں کے ہیں وہ محفوظ کر دے اور جو بالغوں کے ہیں وہ انہیں جو ہے وہ دے دیں. یوں ہی نابالغ کا جو مال ہے وراثت میں اسے ملا تو جو اس کا ولی ہے وہ اس کے اوپر حسب ضرورت خرچ بھی کر سکتا ہے اس طریقے سے کہ اس کے اندر بیجا جو ہے وہ اسراف والی صورت نہ ہو. حل موجود ہوتے ہیں کئی چیزوں کے مدری چینل کے ناظرین، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہ سیکھنے کی وجہ سے آدمی مسلسل وہ چیزیں استعمال بھی کر رہا ہوتا ہے، گناہ گار الگ ہو رہا ہوتا ہے کئی معاملات کے اندر. تو اس لیے ہمیں ضرور علماء سے پوچھنا چاہیے اور رہنمائی لے لینی چاہیے. جہاں تک ممکن حل ہوئے علماء آپ کو انشاءاللہ ضرور وہ پیش کریں گے. دارالفتہ اہل سنت کے نمبرز پر آپ کال کر کے بھی مسائل پوچھ سکتے ہیں. دارالفتہ اہل سنت یہ روزانہ فون سروس یہ آن ہوتی ہے اور دن 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک آپ ٹیلی فون کے ذریعے مسئلہ اپنا معلوم کر سکتے ہیں. دوپہر 1 سے 2 نماز وغیرہ کے وقفہ ہوتے ہیں اور جمعۃ المبارک چھٹی ہے، تعطیل ہے. اس کے علاوہ آپ ہفتے کے ان تمام دنوں میں آپ فون کر کے بھی یہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے. دیکھیں آپ میراث کے اندر بہت سے احکامات ہیں اور ابھی ہم صرف چند یہ بیان کیے ہیں. انشاءاللہ کچھ مزید اس کا سلسلہ آگے بھی بڑھائیں گے. اللہ کریم ہم سب کو درست طریقے کے مطابق علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا